نہیں آتا تھا. میں نے نماز کہلوائی، خود کہلوائی، میں نے سبحانک اللہم کہلوایا. میں نے کہا اب سناؤ. یقین کرے سبحانک اللہ نہیں سنا سکے. ہے ہر کوئی مسلمان، جو مسلمان کا بیٹا وہ مسلمان، چاہے کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا، بت کے سامنے کرتا ہے، قبر کے سامنے کرتا ہے، درخت کے سامنے کرتا ہے، مزار پر کرتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں کرتا، لیکن ہے مسلمان. تو بھائیو، بہت سارے وہ جرائم جو ان قوموں کے اندر پائے جاتے تھے، جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، آج ہمارے اندر بھی آ چکے. تو اگر اللہ کی طرف سے ہلکی سی پکڑ آئے ہمیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر بے وقوف بنا لیں یہ تو دنیا میں ہوتا آیا، امریکہ میں بھی سیلاب آیا، جاپان میں بھی سیلاب آیا، چین میں بھی سیلاب آیا، موسمی تغیرات ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو بھائیو، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ ایک دہریے کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ایک منکر قرآن کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے یہ. دوسرا سوال جو اٹھایا گیا اسی سے ملتا جلتا کہ کیا واقعی ہم اتنے گناہگار کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو؟ بھائیو، جہاں تک گناہگار ہونے کا تعلق ہے، میں سچ کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے تو اپنے گناہگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حقیقت میں کہتا ہوں، یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ ہم زندہ ہیں، مگر نہ ہمارے گناہوں پر ہمیں اگر پکڑا جاتا تو ہم زندہ رہنے کے قابل نہ تھے. بلکہ اگر اللہ کا عذاب ویسے آتا جیسے پہلی قوموں پر آیا تو پھر اس زمین کے تختے پر ایک بھی جاندار چیز باقی نہ رہتی. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا تو پھر زمین پر کسی بھی چلتے پھرتے حیوان کو زندہ نہ رہنے دیتا. انسان پر تو عذاب آتا اور انسان پر تو ہلاکت آتی، انسان کے ضمن میں حیوان بھی ہلاک ہو جاتے. آئے دیکھیں جو سیلاب آیا، پدری کتنے مویشی، کتنی بھینسیں، کتنی گائیں، کتنی بکریاں، کتنے گھوڑے، کتنے گدھے سیلاب زد ہو گئے. ان کا تو کوئی گناہ نہ تھا، گناہ تو انسان کے، مگر جب عذاب آیا تو وہ بھی لپیٹ میں آ گئے. اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تمہاری ہر کرتوت کی سزا فوراً نہیں دیتا. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی کرتوتوں سے تو درگزر کر دیتا ہے. اب اللہ تو یہ کہے تم پر جو مصیبت آتی تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیں کہ ایسا تو ہر جگہ ہو رہا ہے، چین میں بھی، امریکہ میں بھی، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو ہمیں قرآن کو دیکھنے، قرآن کیا کہہ رہے، اللہ کیا فرما رہے، اللہ اس بیماری کی تشخیص کیا کر رہا ہے. جو قرآن کہہ رہے وہ برحق، ہمیں اسی پر عمل کرنے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا. اور تیسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ حوادث کا نشانہ صرف غربا ہی کیوں بنتے، یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے. صرف غریبوں پر ہی کیوں سیلاب آتا ہے؟ اول تو یہ سوال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو سیلاب آیا ہے اس میں امیر بھی لپیٹ میں آئے ہیں اور غریب بھی لپیٹ میں آئے ہیں. اسی طریقے سے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف
غریبوں کے جھونپڑے ہی اس زلزلے سے متاثر ہوئے تھے، بلکہ سرمایہ داروں کے محلات بھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط کہ اللہ صرف غریبوں ہی کو سزا دیتا ہے اور امیروں کو سزا نہیں دیتا۔ اصل میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا رہتا ہے کہ یہ وڈیرے کیوں بچے ہوئے ہیں، یہ لیڈر کیوں بچے ہوئے ہیں، ان پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ ایک بات تو یہ عرض کروں گا، ان کو لیڈر بنانے والے ہم ہیں، تو سب سے بڑا جرم تو ہمارا، ہم نے ان کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آج پھر اگر الیکشن ہوئے تو ہم دوبارہ انہی ظالموں کو، انہی جاگیرداروں کو، انہی لٹیروں کو، انہی ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کریں۔ جیسے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمیں دوزخ سے نکال دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ اصلاح نہیں کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے، ہم کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ہم انہی ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ عذاب صرف زلزلے اور سیلاب کی صورت میں نہیں ہوتا، عذاب کی تو مختلف شکلیں ہیں، آپس کے جھگڑے یہ بھی عذاب، خوف یہ بھی عذاب، یہ آپس کے جھگڑے یہ عذاب کی صورت ہے، یہ ہر وقت خوف، عدم تحفظ یہ ایک عذاب ہے، یہ بے سکونی عذاب ہے، یہ دل کا سخت ہو جانا، دل پر کسی بات کا اثر نہ کرنا یہ ایک عذاب ہے، عبادت میں دل نہ لگنا یہ ایک عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتے جانا یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ساری سزا بس میں مل جانی چاہیے؟ کیا آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے؟ میں حقیقت کہتا ہوں اگر اللہ پاک دنیا میں ہلکی پھلکی سزا دے کر چھوڑ دے، پوری دنیا ہی میں دے کر آخرت کی سزا سے بچا لیا جائے گا، اور کسی کو ساری سزا آخرت میں دی جائے گی، اور یہ سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ اللہ آخرت کی سزا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک سوال چوتھا یہ بھی کیا گیا کہ زمینی اور آسمانی آفات کی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت صرف دو چیزیں عرض کروں گا۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ تو احتساب ہے۔ جب بھی کوئی زمینی یا آسمانی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ اپنا احتساب کرو۔ تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اور یہاں میں بات کو ذرا پھیلانا چاہتا ہوں کہ احتساب دینی اعتبار سے بھی اور احتساب دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اگر دینی اعتبار سے کوئی غلطی ہوئی اس کی بھی تلافی کرنی چاہیے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی اس کی بھی تلافی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے غزوہ احد میں صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی وہ بظاہر ایک دنیاوی اعتبار سے غلطی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پہاڑی درے پر مقرر کیا، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس پر بڑا احتساب فرمایا، ان پر بڑی تنقید فرمائی، محاسبہ کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو احتساب دینی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے اور تھا۔ تو ایسے موقع پر احتساب صرف یہ نہیں کہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو صرف توبہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں پر تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس عمارت کی تعمیر میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو سیلاب آیا دنیاوی اعتبار سے بھی احتساب کرنا ضروری ہے، اور دینی اعتبار سے بھی احتساب ضروری کہ ہم سے کیا گناہ ہوئے جو ہم پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں،
دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے استغفار. میں آپ کے سامنے صرف ایک قوم کا قصہ بیان کروں گا, قوم یونس کا. جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرما دیا کہ 3 دن تک تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, اور پھر یہ کہہ کر نکل گئے, اور پوری کی پوری قوم جنگل میں آ گئی بستی کو چھوڑ کر. اور کیا مرد اور کیا عورتیں, کیا بچے اور کیا بوڑھے اور جوان, سب نے رو رو کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے عذاب کو ٹال دیا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ذلت کے عذاب سے بچا لیا. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, قوم یونس تو کافر تھی, مشرک تھی, اس نے توبہ کی, اللہ کے عذاب سے بچ گئے. ہم تو الحمدللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں. اور بھائی آخری سوال جو کیا گیا, مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سنی ہے, کون بریلوی, کون دیوبندی, کون کالا, کون گورا, کون سندھی, کون پنجابی, اس بحث میں پڑے بغیر ہر ایک کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور میں صاف کہتا ہوں, جس کے دل میں مصیبت زدہ مسلمانوں کو دیکھ کر درد پیدا نہیں ہوتا, اس کا ایمان مشکوک ہے. مسلمان وہ ہے جو دکھی مسلمان کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کا درد محسوس کرے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا, بڑی پیاری بات لکھی, فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر مغرب کے آخری کنارے پر رہنے والے کسی مسلمان کی گردن پر تلوار چلے تو مشرق کے آخری کونے میں رہنے والا مسلمان اس تلوار کا زخم اپنی گردن پر محسوس کرے. حقیقی مسلمان تو وہ ہے. تو جو دکھی مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتا, حقیقت یہ کہ اس کا ایمان مشکوک ہے, اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے. ایسا ہی آقا نے فرما دیا تھا, فرما دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تم پیٹ بھر کر کھا لو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. کچھ مسلمان تو ایسے ہوں جن کو صاف پانی بھی میسر نہ ہو, جن کے بچوں کو علاج معالجے کے لیے کوئی سہولت میسر نہ ہو, اور جنہیں 2 وقت کی باعزت روٹی میسر نہ ہو, اور دوسرے مسلمان افطار پارٹیوں میں اور نمود و نمائش میں اپنا پیسہ اڑاتے رہے. تو انہیں غور کرنا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کے بارے میں دھوکے کے شکار ہو گئے, کہ دل ایمان کے نور سے, ایمان کی عظمت سے خالی ہو چکا. تو ہم میں سے ہر ایک جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی اپنی بساط کے مطابق, اپنی بساط سے بڑھ کر کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے اللہ کا خاص کرم ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جوشیلی تقریر ہی کر رہا ہوں اور عملی صورت نہیں. میرا اللہ نے خاص کرم کیا, جب زلزلہ آیا اللہ نے کوئی ایسی صورت بنا دی, اللہ نے مجھے اس علاقے میں بھی اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے اور دل جوئی کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما دی. اور اب جو سیلاب آیا تو الحمدللہ میرے اللہ نے خاص کرم کیا
کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اللہ نے مجھے جانے کی توفیق عطا فرما دی اور اپنے ہاتھوں سے ان کے اندر امداد تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دی. میں اپنی مجبوری کے باوجود اگر ایسا کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بحمدللہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ مجھے ریا سے بچائے، آج تک میں نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن عبرت کے لیے اور اقتداء کے لیے اور دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنی مسجد میں جب اپیل کی، میں نے کہا ان متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرو، تو سب سے پہلے جو میری طاقت تھی میں نے اعلان کیا کہ میں اپنی طرف سے 50,000 روپے دیتا ہوں. اب آپ بتائیے آپ کیا دیتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرے جو ہم سے ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس ایمانی اخوت کو زندہ رکھیے، اس کو مرنے نہ دیجیے. مکان گرتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں اور فصلیں تباہ ہوتی رہتی ہیں، اگتی رہتی ہیں، دکانیں ڈوبتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں اور کارخانوں میں آگ بھی لگ جاتی ہے، پھر بھی بن جاتے ہیں. لیکن ایمانی اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ختم ہو گیا تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا. ایمان کو زندہ رکھیے، ایمانی اخوت کو زندہ رکھیے. ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق متاثرین کے ساتھ تعاون ضرور کرے. اور اس موقع پر اس طرف بھی متوجہ کروں گا کہ متاثرین میں صرف عام لوگ ہی متاثر نہیں ہوئے، بے شمار مسجدیں بھی متاثر ہوئی ہیں، بے شمار مدارس بھی متاثر ہوئے. ایسے مدارس بھی تھے جن کا نام و نشان نہیں رہا. اب بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، بڑا جوش آتا ہے کہ ہم متاثرین کی مدد کریں گے، یہاں سے ٹرالی یا ٹیکسی یا سوزوکی یا ٹرک بھر کر لے جاتے ہیں اور روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں میں جا کر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس میں نے ایمانی اخوت کا حق ادا کر دیا. حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے، چونکہ میرے قریب زیادہ متاثرین آئے ہوئے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے 2 نمبر کے متاثرین، 1 نمبر کے نہیں ہیں. بہت سے فراڈیے، پیشہ ور بھکاری اور بہت سے ایسے لوگ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے تھے اپنی گوٹھوں کے اندر اور گندے نالوں کے کنارے پر اٹھ کر جا کر روڈ کے کنارے بیٹھ گئے کہ میں بھی متاثرین میں سے ہوں. جب آپ امداد لے کر پہنچتے ہیں تو نمبر 1 کے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، نمبر 2 والے سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. وہ جو لیلا مجنوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ لیلا اپنے مجنوں کے لیے روز دودھ کا پیالہ بھیجتی تھی، تو بیچارہ اصلی مجنوں تو پیچھے کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک نقلی مجنوں آگے آ کر بیٹھا ہوا تھا. روز پوچھتا کس نے بھیجا؟ کہتا لیلا نے بھیجا. کس لیے؟ مجنوں کے لیے دودھ کا پیالہ. کہتا مجنوں میں ہی ہوں. اب یہ نمبر 2 پہلے بیٹھا ہوا دودھ کا پیالہ ہضم کر جاتا. ایک دن لیلا نے کہا کہ اب تو میرا مجنوں دودھ پی پی کر بڑا ہٹا کٹا ہو گیا ہوگا. اس نے بتایا جو دودھ لے کر جاتا تھا واقعی بڑی صحت بنی ہوئی ہے اس کی. تو کہا جاؤ آج اس سے تھوڑا سا خون لے کر آؤ. اب تو خون لینے کے لیے گئے تو مجنوں صاحب کہتے ہیں کیا آج پیالہ خالی کیوں لے آئے؟ تو اس نے کہا آج لیلا نے خالی بھیجا ہے تاکہ خون دے دو تھوڑا سا. اس نے کہا ہم تو دودھ پینے والے مجنوں ہیں، خون دینے والے وہ کونے میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس لے جاؤ. تو یہی حال ان متاثرین کا ہے. نمبر 1 تو بیچارے پیچھے اپنی عزت نفس بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نمبر 2 روڈ کے کنارے سب سے پہلے وہ کہیں گے میں متاثرین میں سے ہوں. تو بھائیو صرف عوام کے ساتھ نہیں، مدارس کے ساتھ بھی تعاون کرنا ضروری ہے. اور مجھے سخت اندیشہ ہے کہ عام مدارس کے لیے جو فنڈ جمع ہوتا تھا وہ رمضان مبارک میں اب ساری توجہ تو متاثرین کی طرف، تو بہت سے مدارس محروم رہ جائیں گے. اس بات کا خصوصی خیال کیجئے گا، یہ مدارس بھی چلتے رہیں، مساجد بھی آباد ہوتی رہیں اور متاثرین کے ساتھ بھی ہمدردی ہوتی رہے.
صرف زکات دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ مت سمجھیں. آقا نے فرمایا کہ مسلمان کے مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. بالخصوص یہ جو وقتی حوادث اور مصائب ہوتے ہیں ان میں زکات کے علاوہ خرچ کرنا ضروری ہے. تو زکات کے علاوہ بھی دیجئے, صدقات دیجئے, صدقہ فطر زیادہ دیجئے. مفتی کہتا ہے کہ 60 روپے 70 روپے صدقہ فطر اللہ نے آپ کو دیے, آپ کہیں میں اپنے ہر بچے کا صدقہ فطر 100 دوں گا, 70 نہیں دوں گا, زیادہ دوں گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مدارس کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, متاثرین کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں ان اسباب سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن اسباب کی وجہ سے اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے حال پر رحم فرما. مولا ہم قابل رحم ہیں, یا رب رحم فرما. اللہ رحم فرما, اللہ کرم فرما, اللہ معاف فرما. یا رب ہم غریب ہیں, رحم فرما. فقیر ہیں, رحم فرما. گناہگار ہیں, رحم فرما. مظلوم ہیں, رحم فرما. حالات کے ستائے ہوئے ہیں, رحم فرما. سیلاب سے متاثر ہیں, یا اللہ رحم فرما. رب رحم فرما, یا رب رحم فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. آفات سے بچا لے, حوادث سے بچا لے, سیلاب سے بچا لے, زلزلوں سے بچا لے. یا اللہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے, ہمارا یقین یہی ہے جسے تو بچانا چاہے اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا یا اللہ, اور جسے تو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. یا رب ہمارا رجوع تو تیری ہی طرف ہے, یا رب ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں, یا رب حفاظت فرما. یا اللہ نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے, چوروں ڈاکوؤں کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے شر سے, کافروں کے شر سے, یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب ہمارے جو بھائی, جو بہنیں سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئے, ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما. یا اللہ جذبہ اخوت, ایمانی اخوت کا جذبہ بیدار فرما. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہم جانتے ہیں یہ مصائب, یہ حوادث تیرے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے, تیرے نبی کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے اور قرآن کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے ہم پر آ رہے ہیں. یا اللہ یا رب ہماری زندگیاں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا رب قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, آنکھوں کا نور بنا کو, ہماری اولادوں کے سینوں کو
قرآن کے نور سے منور فرما دے میرے اللہ قرآن کے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، میرے رب ان کو شفا سے علاج معالجہ میسر نہ آنے کی وجہ سے یا اللہ تڑپ رہے ہیں بیماریوں سے، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، میرے رب شفا عطا فرما، ہمیں ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا رب یا اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم